غوثی پاک ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایک بڑھیا روتے ہوئی دروازے بجا رہی تھی۔ غوث پاک نے نماز جیسے ہی ختم کی اور دروازہ کھولا تو وہ ایک غریب فقیر بے بسی کی حالت میں ایک بڑھیا غوث پاک کے قدموں میں گر گئی اور ہچکیاں مار مار کر زاروں قطار رونے لگی۔ غوث پاک نے کہا، بی بی کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا پریشانی ہے، آج بتا دو مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ اس بڑھیا نے کہا، پیران پیر، ولیوں کے ولی، کامل ولی، میں دنیا جہاں کے دروازوں پر جا کر تھک چکی ہوں، ہر طرح کی کوشش کر لی، سالوں سے میرے حالات نہیں بدلتے، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں بڑے پیر فقیروں کے دروں پر جاتی ہوں کہ مجھے کوئی عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں، میرے حالات بدلیں، لیکن مجھے آج تک کوئی سچا عمل نہ ملا۔ غوث پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیران پیر اس عورت سے کہنے لگے، اللہ کی قسم بی بی، یہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں پڑھ لے، اگر تیری غربت نہ مٹی تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اس عورت نے غوث پاک سے یہ 2 چیزیں سیکھیں۔ میرے دوستو، اس اپنے گھر پر جا کر جب پہلی بار غوث پاک کا یہ عمل پڑا، آپ یقین کریں ٹھیک 10 سے 12 منٹ کے اندر اس کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے۔ جس گھر میں فاقے تھے وہاں پر اللہ کی مدد غوث پاک کے عمل سے آنا شروع ہوئی۔ پہلی بار جب یہ 2 چیزیں غوث پاک کی بتائی بھی ترتیب سے پڑھی، آپ یقین کریں 10 سے 12 منٹ میں اپنے ہی رشتہ دار نے آ کر نوٹوں کا پورا بیگ آ کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اچانک گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے خیال آیا کہ تیری مشکل ہے، تو کسی پریشانی میں ہے، تیری مدد کی جائے، اور میں پیسوں کا ایک پوٹلا لے کر، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، تیرے گھر آ گیا، یہ لے، اور اگر زندگی میں کچھ اور چاہیے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ یہ پہلا معجزہ تھا اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اس عورت نے ٹھیک معجزہ دیکھنے کے بعد غوث پاک کے دربار میں دوبارہ حاضری لگائی۔ غوث پاک کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیران پیر، میری تقدیر سنور گئی ہے، اس عمل نے اپنا اثر دکھا دیا ہے، آپ ولیوں کے ولی ہیں، میں آپ کی کرامت کو آج مان چکی ہوں۔ اس عورت نے غوث پاک کے، میرے دوستو، احسان کو یاد رکھا، شکریہ ادا کیا اور کہا، کیا پیران پیر میں یہ عمل روز پڑھ سکتی ہوں؟ غوث پاک نے کہا، اللہ کی قسم تو پورے شہر کی رئیس عورت بن جائے گی، اگر تو نے اس عمل کو تھام لیا تو دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اس عورت نے روزانہ کی بنیاد پر صبح شام اس عمل کو پڑھنا شروع کیا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد وہ عورت اس شہر کی رئیس عورت بن چکی تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی مدد اس کے دروازے پر تھی، اس کے کاروبار بن گئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آ گئی، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں جڑ سے دور ہو گئیں، اور اس عورت نے اپنی زندگی میں یہ عمل کچھ لوگوں کو دیا اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ عمل مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے خود بظاہر اپنی ذات پر یہ عمل جب پہلی بار آزمایا، میرے دوستوں، میری آنکھوں میں معجزہ دیکھ کر آنسو آ گئے، میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا، اللہ جی، پیارے اللہ، میں یہ عمل اگر میرا کامیاب ہو گیا تو میں ہر دکھیارے تک پہنچا دوں گا۔ میں نے یوں تو بے شمار غریب بہنوں بھائیوں کو جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا واٹس ایپ پر، میں نے انہیں یہ عمل دیا اور ان کے بیڑے پار لگوائے، اور لیکن میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ میں یہ 2 خفیہ چیزیں ہر غریب تک پہنچا دوں۔ میں نے سوچا کیوں نہ یہ 2 سچے وظیفے دنیا کے ہر غریب تک پہنچا دوں، تاکہ ہر غریب آج اپنے کلیجے کی دعائیں دیں۔ اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میں آج ہر غریب کے لیے وہ راز لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے سننے کے بعد آپ کی زندگی سے نہ کبھی، میرے دوستوں،
کوئی مشکل آپ کی زندگی میں آئے گی، نہ غریبی آئے گی، نہ قرضہ آئے گا، نہ بیماری رہے گی، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اگر آپ پر ظلم ہے، ظالم کا ظلم ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی انسان اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، غوث پاک کا عمل پڑھ لیں، ٹھیک 10 سے 15 منٹ میں ہر طرح کا ظلم زیادتی ختم، دشمن ہے تو دشمنی ختم، نفرت ہے تو نفرت ختم، محبت میں ناکامی ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو بلاک مارتا ہے، آپ کی شادی میں رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے، آپ اپنے شوہر کو اپنے قدموں میں لانا چاہتی ہیں، محبوب کو قدموں میں لانا چاہتی ہیں، ساس کو قدموں میں لانا چاہتی ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، رشتوں کی بندش ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایک جھٹکے میں خاتمہ ہوگا، رزق دولت کی طوفانی بارش پڑتے ہی شروع ہو جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے وہی عمل پیش کروں گا جسے میں نے اپنی ذات پر آزمایا، جسے میں نے اب تک میرے دوستوں تقریباً اندازاً 2,500 سے 3,000 بہنوں بھائیوں کو دے کر ان کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل بھی میں نے تقریباً 7، 8، 10 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا اور لوگوں نے ایک ہی بات کی، یہ عمل جادو ہے۔ کل ایک بہن کا ذاتی مکان کا انتظام ایک دن میں ہوا، کل ایک بھائی کا 85 لاکھ کا قرضہ اللہ پاک نے اس عمل کے پڑھتے ہی معجزاتی طور پر معاف کروایا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے میرے دوستو، اس عمل میں ٹوٹل 2 چیزیں ہیں، آپ نے دونوں اکٹھی پڑھنی ہے۔ پہلے یا ربنا یا ربی کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ کو عمل یعنی کہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ میں پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل ترتیب تعداد آپ کے حوالے کروں گا۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا ربی کو ملا کر غوث پاک کی یہ خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھ کر ایک خفیہ ترتیب سے ایک خاص جملے کے ساتھ میرے دوستو عمل ختم کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ میں یہ دونوں چیزیں پڑھ لو گے، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ دنیا کے جس شہر میں ہے، جس گاؤں میں ہے، جس گلی میں ہے، جس محلے میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں ہے، افغانستان میں ہے، دنیا کے جس شہر گاؤں گلی محلے میں موجود ہے، میری ویڈیو آپ کے سامنے آج آئے تو آج پڑھ لینا، کل آئے تو کل پڑھ لینا، کیونکہ دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ یا ربی کے ساتھ ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اے میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس دنیا کے طاقتور عمل کا آغاز کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا پریشان بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے درود شریف نہیں آتا، میں کیا کروں، میرے غریب آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اگر آپ کو غوث پاک کا یہ سچا عمل جو کہ چند منٹوں میں اثر کرتا ہے شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا نہ آئے تو آپ نے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا یا ربی تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی، محبت، امید اور مکمل بھروسے کا اظہار ہوتا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے ہماری پرورش فرمانے والے، اے ہماری ہر نعمت کے مالک، اے ہمارے محافظ، رہنما، مہربان رب۔ اور ربی کا یعنی یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میری زندگی کے ہر معاملے کے سنوارنے والے، اے میرے دل کی ہر بات جاننے والے۔ کتنا پیارا میرے دوستو مطلب ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، اے یا ربی یعنی اے میرے رب۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو وہ اپنی پوری امت، اپنے گھر والوں اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرتا ہے
اور جب کہتا ہے یا ربی تو وہ اپنے رب سے ذاتی محبت اور قرب کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام اور اہل ایمان کی بہت سی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور جب ایک بندہ تنہائی میں کہتا ہے یا ربی تو گویا وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب تو ہی میرا سہارا ہے، اے میرے رب تو ہی میری امید ہے، اے میرے رب میری دعا سن لے، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما، اے میرے رب میرے رزق میں برکت عطا فرما، اے میرے رب میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ بار بار اپنے دل میں یہ معنی تازہ کر لیجئے گا، یا ربنا یعنی اے ہمارے پیدا کرنے والے، ہماری پرورش فرمانے والے، ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والے، یا ربی یعنی اے میرے رب میرے تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، میرا مددگار اور میرا سب کچھ ہے۔ جب دنیا کے سہارے ختم ہو جائیں تو پکارو یا ربنا یا ربی، جب دل غمگین ہو تو کہو یا ربنا یا ربی، جب رزق کی فکر ہو تو یا ربنا یا ربی، جب مغفرت چاہیے ہو تو یا ربنا یا ربی۔ میرے دوستو اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ بابرکت رزق عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اب آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، دیکھیں نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، اس عمل کو چاہے پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ کو پڑھیں، جمعرات کو پڑھیں، جمعے کو پڑھیں، ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو پڑھیں، دن کی پابندی نہیں ہے۔ صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔ گھر میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، آفس میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اے میرے غریب، پابندی صرف ایک چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ دل میں یہ وسوسے نہ ہو کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، دل میں شک نہ ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ بے حد ضروری ہے۔ اگر دل میں شک ہوگا تو تیرا وظیفہ برباد ہو جائے گا، اگر دل میں شک ہوگا میرے غریب تو تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیو، کل بھی لوگوں نے پڑھ کر فائدہ حاصل کیا، پرسوں بھی کیا، روز لوگ مالا مال ہو رہے ہیں۔ میں نے کل اس عمل کو پڑھ کر 15 لاکھ کا معجزہ دیکھا ہے۔ میں آج ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا، میں نے کہا آج غوث پاک کا یہ سچا عمل دنیا کے ہر غریب بیمار لاچار پر پہنچا دوں گا۔ آج ہر غریب کے مزے ہو جائیں گے، آج ہر غریب جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا، آج ہر غریب کہے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ میرے دوستو جب آپ اس عمل کے دوسرے وظیفے پر پہنچو گے، یعنی کہ آپ استغفر اللہ کا جو میں آپ کو ابھی راز بتاؤں گا نا، آپ جب اس پر پہنچو گے، اس کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کر عمل ختم کرو گے، ابھی تسبیح کا دانہ نہیں گرے گا، آخری دانہ تسبیح کا اگر گرنے سے پہلے دروازے پر تیرے اللہ کی مدد نہ پہنچے تو میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ دیکھیں استغفر اللہ کا مطلب جانتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستو جب ایک بندہ دل کی گہرائی سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو وہ صرف ایک جملہ نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ کا لفظ استغفار سے ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں، لغزشوں اور کوتاہیوں کی سچے دل سے معافی طلب کرنا۔ کتنا پیارا جملہ ہے استغفر اللہ، یعنی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، میری خطائیں بخش اے اللہ، میری کمزوریاں دور فرما اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، پھر وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا اور تمہیں تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے رحمت، برکت اور رزق کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ معاف کیے جا چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کے قرب کا عظیم ذریعہ ہے۔
اسی لیے استغفر اللہ کہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ اے اللہ میری خطاؤں پر پردہ ڈال دے، استغفر اللہ اے اللہ میرے دل کو پاک فرما، استغفر اللہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، استغفر اللہ اے اللہ میری پریشانیاں آسان فرما۔ یاد رکھیں استغفار صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے ندامت گناہ چھوڑنے کی کوشش اور اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنے کا نام ہے۔ میرے دوستو آئیں، میرے دوستو، اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر و باطن، جانے اور انجانے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ میرے دوستو آؤ استغفر اللہ کا وہ خفیہ عمل جانتے ہیں جس کو سننے کے لیے آپ بے چین ہیں اور میں بتانے کے لیے بےتاب ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح استغفر اللہ کو ہر غریب، بیمار، لاچار اپنی زندگی میں پڑھتا رہتا ہے، لیکن 99% لوگ ناکام رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج غوث پاک کا وہ سچا عمل جسے نہ آج سے پہلے نہ آپ کو بتایا گیا نہ سمجھایا گیا، آج سینے کا وہ راز آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ بس جلدی سے اس ویڈیو کو کسی بھی ایک غریب، بیمار، لاچار کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ آج ہر غریب کے مزے ہو جائیں گے، آج ہر غریب مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دے گا۔ اب آپ نے زندگی میں استغفر اللہ کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو استغفر اللہ کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ اس ترتیب کو آپ نے بڑی توجہ سے، دھیان سے سمجھنا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس چھوٹے سے عمل میں ٹوٹل 2 چیزیں ہیں، پہلے یا ربنا یا ربی کا خفیہ عمل اور پھر استغفر اللہ کا جادو۔ ٹوٹل 2 چیزیں ہیں، تیسری چیز نہیں ہے۔ بس یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، ٹک ٹاک میں لگ گئے، نہ میرے غریب نہ۔ اب دیکھو دن بھر میں، شام میں، رات میں، جب بھی آپ آدھی منٹ کے لیے، 30 سیکنڈ کے لیے فارغ ہونا، اپنے فارغ وقت میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ لیں، بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی دکھیاری غریب بہن بھائی، میرا دوست احباب، اگر درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے اس عمل کو پھر بھی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایسا عمل تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا، یہ ٹھیک 15 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ 15 منٹ میں غیبی خزانوں کی بارش شروع ہو جائے گی، 15 منٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں لے کر آئیں گے، وہ مشکلیں، پریشانیاں جس کے لیے آپ نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہر کوشش کر لی، لیکن ناکامی ملی، تو آج اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ 2 چیزیں آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اب آپ نے یا ربنا یا ربی کو جیسے ہی میری بتائی ہوئی ترتیب، تعداد میں اور جو جملہ میں نے بتایا ساتھ میں آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھو استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے، جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے نا میرے دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، یہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ نام وہ ہے میرے دوستو جس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کر دینے والا۔ یہ نام ہے یا غنیو، اور جب بندہ محبت سے کہتا ہے یا غنیو تو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نام سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ الغنی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ساری مخلوق ہر لمحہ اسی کی محتاج ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا غنیو تو گویا آپ عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن میں ہر چیز میں تیرا محتاج ہوں۔ یا غنیو یعنی کہ اے وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، یا غنیو یعنی اے وہ رب جو جسے چاہے اپنے فضل سے عطا فرمائے، یا غنیو یعنی اے وہ رب جو دلوں کو بھی غنی کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل غنی صرف اللہ ہے اور ہر انسان اسی کا محتاج ہے، لہذا دل سے دعا کریں یا غنیو مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا غنیو مجھے حلال پاکیزہ اور باب برکت رزق عطا فرما، یا غنیو میرے دل کو قناعت، شکر اور اپنے قرب کی دولت عطا فرما۔ یاد رکھیں حقیقت غنا صرف مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا اللہ پر راضی ہونا، قناعت اور اس کے فضل پر اعتماد بھی ہے۔ اے اللہ اے غنی اپنے فضل، اپنی رحمت اور اپنی بے پناہ نعمتوں سے مالا مال فرما اور ہمیں، ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی یاد سے غنی رکھ۔ اب آپ نے دوسرا اور آخری وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟
دیکھو میرے دوستو، اس عمل میں دو وظیفے ہیں اور دونوں کے ساتھ ایک جملہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، بہت اچھا ہے۔ اگر درود شریف نہ پڑھ سکیں تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو یا ربنا یا ربی کا جو میں نے عمل سکھایا، جو تعداد ترتیب بتائی اور ساتھ میں جملہ بتایا، آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے اچھی طرح ویڈیو دیکھ کر پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں طرح وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، صرف اور صرف آپ نے 21 بار یہ وظیفہ پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا ہے۔ ایسے معجزات ہوں گے اگلے 15 منٹ میں، پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا اپنی زندگی میں آپ کی نہ رہے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس میں یا ربنا لکھیں اور ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ کر عمل کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔